آج کل منی گاڈ کی اصطلاح کے حوالے سے اکثر لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ تو میں نے میرے بھائی اس پہ میں کافی دفعہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ دیکھ لیں, اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, سارے مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر اس طرح کی باتیں لکھ دی ہوئی ہیں. تو وہ میری جو ویڈیو ہے نا, آپ منی گاڈ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میں نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے کہ اس طرح کی جو اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں اور جب ان کی پوری ٹرمنالوجی بیان کی جاتی ہے اسے اسی کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں. جیسے اب صوفیاء کے ہاں آیا وحدت الوجود, اہل حدیث اور وہابی لوگ اس کی وجہ سے صوفیاء کو مشرک اور کافر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ وحدت الوجود کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اندر حلول کیے ہوئے ہیں. آپ وحدت الوجود کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بھی تو وجود ہے, خالق اور مخلوق کو الگ ذکر کریں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات میں ایک وجود ہے؟ تو بات تو اہل حدیث کی ٹھیک ہوتی ہے, لیکن اس کے جواب میں صوفی, دیوبندی اور بریلوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے, باقی سب کی زندگی مستعار ہے. ویسے یہ بھی کہانی کرا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اصل میں وہی معنی ہے جو اہل حدیث لے رہے ہیں, لیکن وہ صوفیاء میں دو طبقے ہیں. ایک حلولیت کا عقیدہ رکھتا ہے ہندوؤں والا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں, اور دوسرا اس کو عقیدے کو گمراہی سمجھتا ہے, جس طرح علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں حلولیہ کو گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا. دونوں پارٹیاں موجود ہیں. تو ہم یہاں ان کی تعویل قبول کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ یہ لفظ چینج کرو, وحدت الوجود ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, اصطلاح ہے. تو منی گاڈ میں بھی جو میں نے بات کی تھی کہ اللہ کی دو خصوصیات, ہمیشہ کی زندگی اور جو خواہش کرو وہ ہو جائے, یہ دو خصوصیات اللہ اپنے بندوں کو دے گا. خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. اس کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی جو میں نے بیان کی تھی. تو اب تو مفتی سعید صاحب جنہوں نے تقریباً سارے نکاح عمران خان صاحب کے پڑھائے ہیں, تو ان کی تو ویڈیو آ گئی ہے, انہوں نے کہا کہ جنت میں تو ہر ایک کی اپنی اپنی خدائی ہوگی. ہاں تو آؤ نا داڑھ تھلے, دیکھ لو جو گل تسی کردے ہو نا وہ گلاں تہاڈے منہ تو نکل دیا نا. تو یہ بات ہی کچھ اور تھی.